القدس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کے طور پہ رمضان کا آخری جمعہ اعلان کیا تو دنیا بھر میں جو ہے وہ اس دن میں مختلف جگہوں پہ ریلیوں کی صورت میں، سیمینار کی صورت میں، کانفرنسوں کی صورت میں جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، اور اسرائیل اور اس غاصب صہیونی ریاست جو ہے اس کے خلاف، اس کے ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے۔ آج ہم نے پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ایران کے اندر حماس کے نمائندے جناب ڈاکٹر خالد قدومی صاحب ان کو لائن پہ لیے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی انتہائی قیمتی مصروفیات میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت موجودہ جو کچھ ایک دو ہفتوں سے وہاں پہ مسجد الاقصیٰ کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اور جو مختلف تناؤ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ابتدا میں آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دشمن، اسرائیلی دشمن، وہی کہ پچھلے سال کی طرح انہوں نے اپنے ہیبرو فیسٹ ہے، یعنی مطلب جو سیلیبریشن ہوتا ہے اور ریچولز، انہوں نے اس کے ٹائم ہے اور ہمارے رمضان کے اور ہمارا عبادات کی ٹائمنگ کے دونوں ساتھ ساتھ کو بنانا کا کوشش کیا ہے، اور یہ کوشش کیا ہے کہ یہ ان کی شاعر جو ہوتے ہیں مسجد کے اندر ہی کرنا ہے۔ یعنی آپ خود لوجیکلی طور پہ ہے کہ جی یہ کیسا توقع کر سکتا ہے کہ جی مسجد کے اندر کسی عبادت گاہ کے اندر کوئی اور دین ہے یا کوئی اور مذہب اس میں آ کر یہ عبادت اپنے خود جو مختلف ہے کہ اس میں آپ نے کرنا ہے۔ تو اس لیے کہ جی یہ ان کے جو ایکسٹریمسٹ سیکولرز ہے کہ یہ کوشش کیا کہ مسجد الاقصیٰ کو ناپاک کرنا ہے رمضان کے دوران ہے۔ پچھلے سال ہمارے مجاہدین اور ہمارا مقاومت نے مسجد الاقصیٰ کو دفاع کیا، وہاں کا جو نمازی ہے اور وہاں کا جو شہری ہے کہ انہوں نے اٹھ کے مطلب اپنے عقیدہ کو دفاع کیا، اپنے دین کو دفاع کیا۔ اس سال میں بھی وہی ہے، ہم نے الحمدللہ کہ اپنے وہ جو نمازی لوگ ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں کہ جو ادھر ہوتے ہیں نا کہ مرابطین، جو انہوں نے مسجد الاقصیٰ کی حفاظت اور حمایت کے لیے اندر اعتکاف کیا ہے تاکہ یہ سیٹلرز ہیں کہ جی اس کے اندر نہ آ سکے، کہ انہوں نے کہ مسجد الاقصیٰ کو دفاع کیا، اور اسرائیلی سیٹلرز کو جو فناٹک اور ایکسٹریمسٹ اسرائیلی سیٹلرز کو جو انہوں نے ان کی زبان میں کہ جو ہیبرو ایسٹر کے دوران انہوں نے قربانی دینے تھے مسجد الاقصیٰ کے اندر سے قربانی دینے تھے، آپ خود امیجن کیجئے کہ الحمدللہ کہ منع کیا ہے، اور وہ اسرائیلی آرمی ہے کہ انہوں نے یاد کیا درد ہے کہ جی مطلب پچھلے سال جو شمشیر قدس کا جو اتفاق ہوئے تھے کہ دوبارہ نہ ہو جائے، انہوں نے بھی کہ اس چیز کو مطلب مجبور ہو کر متوقف کر دیا ہے۔ تو کیونکہ مقاومت نے بھی غزہ میں کہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ حماقت اسرائیل نے بھی کرنا ہے کہ تو ریزسٹنس جو ہے نا وہ بھی تحریک مزاحمت ہے، پچھلے سال کی طرح وہ تیار ہے، وہ آمادگی اظہار کیا ہے، اور بلکہ انہوں نے کہ ایک آزمائشی راکٹس کو سمندر کی طرف سے کہ انہوں نے کہ لانچ کیا تاکہ اسرائیل کو پتہ چل جائے کہ جی یہ سیریس ہے اور ہم مسجد الاقصیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ لذا کہ یہ الحمدللہ کہ ہمارا کہ جو وہاں کا فلسطینی بھائی اور بہن ہے بیت المقدس کے ارد گرد ہے کہ انہوں نے اپنے جد و جہد کی وجہ سے کہ مسجد الاقصیٰ کو ناپاک ہونے کا نہیں دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کے طور پہ اعلان کیا، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوم القدس جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت حاصل کر چکا ہے، اور اس روز پوری دنیا میں بڑی سطح پہ مظاہرے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فلسطین سے باہر فلسطینی بھائیوں کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اور ان کی مدد کے لیے اور ان کی حمایت کرتے ہوئے یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مظاہروں کا خود فلسطینی عوام کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ہے آپ کا۔ دیکھیے جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان سنت حسنہ کو کیا ہے کہ دنیا پر کہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کو سب سے بڑا پریورٹی دیا جاتا ہے، یعنی القدس میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی مطلب جو
ایک یونٹی کا ایک پرچم ہے جس کا نام ہے القدس ہے یا مسجد الاقصی ہے، اور اس کو دوبارہ ریوائو کرنے کا کوشش کرنا ہے، مسلم امہ کے سب متحد ہو کر اس کے حمایت میں آ جانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمارے جو بھائی اور بہن ہیں ادھر کے مسجد الاقصی میں جو اسرائیلی دشمن ہے کہ ڈیلی ان کے گھر کو توڑنے کا کوشش کر رہے ہیں، ان کا وہاں سے نکالنے کا کوشش کر رہے ہیں، مسجد میں آنے سے منع کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ویسٹ بینک میں کہ مغربی کناروں میں کہ جو دوست جو بھائی ایون کہ جی 60-70 سال کے بزرگ جو انہوں نے نماز پڑھنا مسجد الاقصی میں جا کر، اسرائیلی بھی منع کرتے ہیں ان کو، تاکہ وہاں کے جی مطلب کہ وہ آزادی سے ان کے ساتھ لرزانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ایسے ہی سارے مسلمان اور میں مسلمان کو یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ لندن میں، پرتگال میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں لوگ انہوں نے کہ اس اینیورسری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جب، تو یہ میسج ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ پازیٹیو امپیکٹ جو ہمارا بھائی اور بہنوں کا جو بیت المقدس میں وہاں رہ رہے ہیں وہ یہی سوچیں گے کہ جی ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہ ظاہری بات ہے یہ مظاہرہ نہ سمجھے، یہ ایک عقیدہ کا اظہار کرنا ہے، ایک اظہار یکجہتی ہے کہ ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ صرف فلسطینی نہیں ہے، میں عرض کیا تھا کہ سارے مسلمان ہیں اور غیر مسلمان کا میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے یوم القدس کے اندر ہے کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے کہ اس مظلوم نیشن ہے کہ جو 72 سال سے اسرائیلی سامراج کے ظلم کے تحت۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے اسرائیلی سامراج کے ظلم کی بات کی، ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلم ممالک جو ہیں، خصوصاً بعض مسلم عرب ممالک جو ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط جو ہیں وہ بھی بحال تو نہیں بلکہ انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا ایک قسم کا۔ تو اس کو خود فلسطین کی جو مقاومتی اور مزاحمتی جماعتیں ہیں وہ ان مسلم ممالک کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان روابط کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ پہلے بات کو ہمیں یہ ممالک کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ ممالک نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو وہاں کا حکمران ہے، جو خود اپنے عوام کا نمائندگی بھی نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اور وہ چند ممالک ہے جو ہم نے ان کو دیکھا کہ النقب کانفرنس میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جو آپ سمجھ سکتے کہ آپ دیکھیں کہ جو اتنے ظلم اور اتنے کرائمز اسرائیل کمٹ کرتے ہیں ہمارے عوام کے خلاف ہے، اور وہ جا کر کے جی ان کو تسلیم کر لیا یا نارملائزیشن کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جرم کے ساتھ شریک ہے، یعنی ہمارا بچوں کا شہید کرنے میں، ہمارے گھر کو مسمار کرنے میں کہ یہ شریک ہوتا ہے۔ ہم صرف مقاومت کو صرف نہیں ہے، ہمارا ساری فلسطینی عوام، حماس ہو، فتح ہو، جہاد ہو، اس نارملائزیشن جو پروسیس ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ جی بھائی جو یہ حرکت کرتے ہیں چاہے جو بھی ہو کہ وہ ہمارا دشمن کا شریک ہے، ان کے ظلم اور تشدد ہمارے عوام کے خلاف اور ہمارا بچوں کے خلاف ہے۔ جیسا کہ دوسری طرف سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ عجیب غریب اتفاق ہے، بجائے کہ جی اس کو پنش کیا جائے، بجائے کہ اس کے ظلم کو ختم کیا جائے، اس کو جا کر اس کو ریوارڈ دینا ہے یا داد دینا ہے۔ تو لذا کہ ہم مقاومت کے طور پہ، فلسطین کے طور پہ، مطلب عوام کے طور پہ اس نارملائزیشن جو ہے نا اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مطلب شدید کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دشمن کا پارٹنر بنا ہوا ہے، ہمارا عوام کے خلاف ہے، ان کے کرائمز کے ہمارا عوام کے خلاف ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ امید کرتے ہیں کہ مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو کر ایک پرچم کے تلے انشاءاللہ فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھے گی، اور وہ دن دور نہیں کہ جب فلسطین کے مسلمان اس غاصب سے ہونی ریاست سے آزاد ہو کر جو ہے وہ اپنی امن کی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے، اور جو باہر ہیں وہاں سے دوسرے ملکوں میں ہجرت کر چکے ہیں وہ بھی مسلمان واپس آئیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، اس وقت ایران کے اندر حماس کے نمائندے جناب ڈاکٹر خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور فلسطین کی جو موجودہ صورتحال، یہ جو چند ہفتے پہلے ماہ مبارک رمضان کے اندر آغاز سے لے کر اب تک جو صورتحال تھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور نارملائزیشن کے حوالے سے جو موومنٹ عرب اسرائیل
نارملائزیشن ہے اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا اور اس کی مذمت کی انہوں نے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں, ملتے ہیں اس کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.